اور ان کو برائیاں سکھا رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ ایک اینٹی ڈوز تیار کر لیجیے دین کا، جو ہم ان کو 1 گھنٹے میں ہر دن دے دیں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹے کی محنت اگر آپ نے مکتب میں کر لی تو آپ کا بچہ ان برائیوں سے ڈیلی بچتا رہے گا، ڈیلی کے ڈیلی. دین اس کی زندگی میں آتا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ تمام برائیاں اس کے دل و دماغ سے ختم ہو جائیں گی. یقین مانیے اس طرح کے بھی کارگزاریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں. لیکن اصل ہے 2 ہی باتیں ہیں کہ شرط اول عزم اور شرط ثانی نظم. آپ نے عزم کر لیا کہ کرنا ہے تو نظم انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کی مسجد کے ذمہ دار نہیں کرانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بہت سارے مکان کرائے پہ ملتے ہیں، فیس لے کر ہم اپنے مکتب کو کرائے پر چلائیں گے. ہماری پہلی محنت جو ہے، ہماری سب کی پہلی محنت، اکابرین کی، ذمہ داران کی، سب کی محنت یہ ہے کہ ہمارا مکتب مسجد کے اندر چلے، کیونکہ ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے، ہمیں مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنانا ہے، ہمیں مسجد سے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو جوڑنا ہے. ہماری مسجد میں اگر مکتب قائم ہو جائے گا تو ہمارے بالغان بھی پڑھ لیں گے، ہمارے بچے بھی پڑھ لیں گے، اور مسجد کے ہی اطراف میں کوئی ایک مکان کرائے پر لے کر مستورات مکتب بھی وہی قائم کر لیں گے. بہت آسان ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ایک ٹرسٹی مکمل مسجد کے اندر موجود ہے، جماعت ہے، اس جماعت کے ہی ذریعے سے مکتب کو بھی ہم چلا دیں گے. اور جماعت کا ہونا اور ذمہ داروں کا ہونا، مقامی ذمہ دار کا ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے، سمجھ لیجیے گا. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اوپر آپ لا کر بٹھا رہے ہیں کسی کو ذمہ دار بنا کر، ایسا نہیں ہے. ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ذمہ دار ہے، ذمہ دار سے ہم باہر نہیں ہیں. اور جو بالکل آزاد ہو کے کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی ذمہ دار نہیں، تو اس کا ذمہ دار تو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا جواب تو بڑا کیڑا ہو جائے گا دینا. تو مقامی ذمہ دار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حالات بہت جلدی آ جاتے ہیں مکاتب پر، تو کچھ بھی حالات آئیں تو ہمارے مقامی ذمہ دار ان حالات کے بیچ میں جو ہے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر سال میں 1 وقت میں داخلہ کرنا ہے، وہ کرنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ کو مکتب کو منظم کرنا ہے تو سال میں 1 وقت میں داخلہ کرنا ہی پڑے گا. آپ ہر سال کے بیچوں بیچ داخلے کرتے رہو گے، آپ کبھی مکتب کو نہ منظم کر پاؤ گے، نہ صحیح طریقے سے بچوں کو آپ تعلیم دے پاؤ گے. اب چونکہ مسجد میں مکتب چل رہا ہے تو یہ تھوڑا نیچے والا آدمی ہے، تھوڑا حاجی ہارون جیسے آدمی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کا ایڈمیشن تو آج ہی ہوگا، ابھی ہوگا. اب مولانا بیچارے کیا کریں گے؟ اور تو ماننی پڑے گی. اگر ہماری مسجد کے اندر اس مکتب کے مقامی ذمہ دار ہوں گے، اگر مقامی ذمہ دار ہوں گے تو مولانا بیچارے ہاتھ جھاڑ لیں گے، حضرت میں تو تیار ہوں، ذمہ داروں سے بات کر لیجیے. اب ذمہ داروں کو ہم پہلے ہی تیار کر کے رکھیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کو ایڈمیشن نہیں لینا. اب وہ حاجی صاحب جائیں گے بھائی میرے بچے کا ایڈمیشن ہوگا. اب کیونکہ وہ ذمہ دار جو بنے ہیں ان سے بھی اونچے والے ہوں، نہیں حاجی جی وقت تو نکل گیا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ 1 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک ایڈمیشن جاری ہے، جس کو کرانے ہے کرا لو. اب تو وقت نکل گیا ہے، بھائی ذمہ دار صاحب کے بچے کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو لینا ہے، بھائی مجبور ہیں ہم نہیں لے سکتے. اصل میں کیا ہے کہ ہمیں دلی والوں نے پریشان کر رکھا ہے. دلی والے بالکل منع کر کے گئے ہیں کہ بالکل نہیں لینا ہے. تو آپ اور ذمہ دار دونوں بچ گئے، اب دلی والے پھنس گئے. اب دلی والوں تک وہ پہنچیں گے نہیں بیچارے، تو بات ختم ہو گئی. تو یہ درد پیدا کیا والدین کے دل میں، یار میرے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا، یار ایڈمیشن تو ہونا چاہیے تھا، تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ پوری محنت کریں گے، پوری جدوجہد کریں گے، پوری طاقت لگائیں گے، طریقے ہم بتائیں گے، طریقے ہمارے پاس ہیں. اب وہ پھر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ وہاں تو ان کی چلی نہیں، اب وہ مولانا کے پاس آئیں گے. مولانا بات سن لیتے ہیں بیچارے، اچھا حاجی جی آئیے، اچھا حاجی جی ایک کام کر لیتے ہیں، کیا ذمہ داروں سے تو بات نہیں ہو پائی، میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، کیا ایک کام کیجیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے. آپ کا ایک بچہ ہے، 5 بچوں کی اور تشکیل کر لیجیے. آپ 5 بچوں کی اور ذہن سازی والدین کی کر لیجیے. آپ کا تو اثر اور رسوخ ہے ماشاءاللہ. 5 کی میں محنت کر لیتا ہوں، ایک جماعت بن جائے گی تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کام دے دیا آپ نے حاجی صاحب کو. اس طرح سے ہمارا مکتب بھی چلے گا،
ہمارا وہ بچہ بھی ہمارے مکتب میں آ جائے گا اور حاجی صاحب کو کام بھی مل گیا, وہ ہمارے معاون بھی بن گئے اور ساری باتیں ہو گئی اور کام ہمارا منظم رہا, سسٹم میں رہا, خراب نہیں ہوا. یہ طریقے ہمیں اختیار کرنے ہوں گے شروعات کے دنوں میں. جب ہمارا مکتب سسٹم پر آ جائے گا پھر ہر سال ایڈمیشن اپنے وقت میں سب لوگ کرانے لگیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا. ہم نے ایسی مکاتب دیکھے ہیں جہاں ایڈمیشن کا اعلان ہوتا ہے صرف 2 دن کے لیے, صرف 2 دن کے لیے, اور 2 دن میں رات کے 11 بجے تک ہم نے والدین کو لائن میں رکھ کر داخلہ فارم لیتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن شرط وہی ہے کہ منظم ہو, آپ کا جو کام ہے مضبوط ہو, اس میں جھول نہ ہو, بالکل جھول نہ ہو, ہر آدمی کے لیے برابر. ایسا منظم ہم مکتب کر لیں گے. منظم مکتب کس کو کہتے ہیں ذرا کوئی بتائے؟